بظاہر تو یہ نقطہ بڑے شدومت سے بیان کیا جاتا ہے، یہ لوگ آئے ہیں دین پر غور و فکر کر رہے ہیں، اجماع امت سے کٹے ہوئے ہیں۔ یہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ یہ جو لفظ بولا جاتا ہے اجماع امت سے کٹے ہوئے ہیں، بھئی یہ دین کا اگر کوئی سورس ہے تو دین بیان کرے گا نا، اور اگر دین نے بیان نہیں کیا تو پھر یہ بدعت ہے۔ اور یہی الفاظ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی نے اجماع کے اوپر جو آرٹیکل لکھا اس میں یہ بیان کیا، یہی کہا کہ یہ بدعت ہے۔ بدعت کیوں ہے؟ یعنی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بالکل الٹ بات کی جا رہی ہے، بھائی ہمیں گمراہ کہا جاتا ہے اسی بنیاد پہ کہ اجماع کو نہیں مانتے۔ اجماع کو دین کا سورس بنا لینا یہ ابتدا ہے، یہ دین کے اندر نیا دین پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ بالکل آپ کو پتہ ہے جو لوگ اجماع کو دین قرار دیتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر پیغمبر جب دنیا میں آ جاتے ہیں ان کو بھی جھٹلا دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کا اس پر اجماع ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو آگے ہیں لیکن ہمارے رہبان، ہمارے احبار، ہمارے فریسی، ہمارے علماء، ہمارے پروہت، وہ تو سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ آپ سچے پیغمبر نہیں ہیں۔ تو اجماع اگر ان کا قابل قبول نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں، اگر قرآن فیصلہ کن ہے تو پھر بعد کے لوگوں کا اجماع کیسے قرآن کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہاں یہ بات کہی ہے کہ ہاں پیغمبر کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو علماء ہیں اگر وہ کسی بات پہ متفق ہو جائیں تو اے مسلمانوں وہ بھی دین ہے۔ یہ مطلب یہ کیسے سوچ ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب مصلحت کے تحت آپ یہ بات مان سکتے ہیں کہ جی چلو لوگوں میں ایک یونٹی برقرار رکھنے کے لیے، فکر کی ایک کوہیرنس برقرار رکھنے کے لیے یار کہ زیادہ تر میجورٹی کو ہم تھوڑی سی وہ دے دیں، پاور دے دیں کہ یار میجورٹی کی اوپینین کو وقت دینی چاہیے، لیکن اس کو دین بنا دینا کہ اب جو میجورٹی کے اوپینینس کو نہیں مانتا اس کو کہتا ہے اس میں یہ غلطی ہے، وہ دین سے ہی جو ہے وہ ڈس ایگری کر رہا ہے۔ تو جب اس ابتدا کو اپنا لیا گیا تو پھر اس کے بعد دین سے اس کے دلائل بھی ڈھونڈے گئے، اور جو دلائل ڈھونڈے گئے اگر آپ ان کو پڑھیں، آپ کیا پڑھیں کسی بچے کو پڑھا دیں تو وہ بھی پکار اٹھے گا کہ بھئی دین کا ایک مستقل بذات سورس بیان کر رہے ہو قرآن کے مقابلے میں اور سنت کے مقابلے میں، اور دلائل کیا ہیں؟ دلائل یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید جو ہے وہ جماعت کو حاصل ہوگی، اور فرمایا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، اللہ تعالیٰ امت کو کبھی ضلالت پہ جمع نہیں کرے گا، چونکہ جمع ہو گئے ہیں تو اب یہ گمراہ نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کا فہم، ان کا کہنا، ان کا ماننا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید کی کسی بات کو ماننا۔ تو اب جب یہ دلائل بیان کی جاتے ہیں، اس طرح قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہے سورہ نساء کی کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو گویا وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے پھر آگے بڑھ کے یہ بتایا کہ یہ جو ابتدا کے لیے آپ نے دلائل پیش کیے ہیں یہ بالکل حقیقت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید جماعت کو حاصل ہوتی ہے، وہاں پر جماعت سے مراد لوگوں کی جماعت ہے ہی نہیں، لوگوں کا اجتماع ہے ہی نہیں، وہاں تو نظم اجتماعی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کو دوسری جگہ سلطان سے تعبیر کیا، اس لیے کہ نیوسنس نہیں پیدا کر سکتے۔ جب ایک نظم میں رہتے ہیں تو اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ دوسری جگہ پر جب یہ کہا گیا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ تو اس میں مراد کیا ہے؟ کہنے کی مراد یہ ہے کہ پوری کی پوری امت اس اصل دین کو بگاڑ کے ضلالت پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اصل دین کو پیش کرنے والے ہر دور میں کہ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ہوں گے، چاہے کم ہوں وہ ضرور توجہ دلاتے رہیں گے۔ اور ہم کب یہ کہتے ہیں کہ اگر پوری امت کوئی نقطہ نظر بیان کر رہی ہے تو وہ ضلالت پہ ہے؟ بھائی یہ اس روایت میں کہاں بیان ہوا ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے؟ اور وہ جو قرآن کی آیت ہے خود مفسرین کی روایات میں اس کو نکال کے پڑھ لیں، منافقین کا ذکر ہے، آگے بتایا گیا ہے یہ باز نہ ہے تو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ پھر دلائل جمع کرتا ہے انسان، جب کوئی چیز پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے اس طرح کے دلائل جمع کیے جاتے ہیں۔ تو فکری گمراہی کا پانچواں زینہ وہ انسانوں کو وہ مقام دے دینا ہے جو پیغمبر کا مقام تھا۔ پیغمبر دین بتاتا تھا تو انحراف نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں علماء جو دین کی انڈرسٹینڈنگ بیان کرتے ہیں اس سے انحراف نہیں ہو سکتا۔ بالکل، یہ اور یہاں پہ یہ بھی ہمیں توجہ حاصل کرنی چاہیے کہ یہ تو بہت بڑی وہ غلطی نہیں ہے جو بنی اسرائیل بھی کر رہے تھے جب اللہ تعالیٰ کا فائنل عذاب ان پہ برسا، ون آف دا فائنل عذاب جب حضرت عیسیٰ آئے جو بنی اسرائیل کی طرف آخری پیغمبر تھے، تو ان کے بھی تو بڑے جرائم میں سے ایک یہ جرم تھا کہ انہوں نے اپنے فریسیوں کو جو ان کے بڑے علماء تھے ان کو وہ مقام دے دیا تھا کہ بھائی یہ اگر مل کے کسی چیز پہ متفق ہو جائیں تو اس کے خلاف
کوئی بات نہیں سن سکتے ہم، حتیٰ کہ سولیاں چڑھا دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ اصول بیان کیا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ اجماع امت کے خلاف کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی، تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سورت سے زیادہ روشن دلیلیں بھی اگر قرآن و سنت سے آ جائیں نا تو ہم اجماع امت کے خلاف نہیں جائیں گے، یہ کہا جاتا ہے. تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا صورتحال تھی کہ جب سیدنا مسیح آئے تو لوگ ان کے قتل پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن اور سنت کے جو دلائل ہیں یہ آپ اس کو مبالغہ نہ سمجھیں، یہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے. یہ بڑی پینفل بات ہے.